5 عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے منہ میں بدبو کی بیماری ہے، مطلب ہمارے منہ سے بدبو آتی ہے، برائے مہربانی آپ ہمیں اس بیماری سے چھٹکارا عطا فرما دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے چبانا شروع کر دیا۔ چبا کر پھر وہی گوشت کا ٹکڑا ان 5 عورتوں کو دے دیا۔ جیسے ہی ان عورتوں نے وہ گوشت کا ٹکڑا کھایا تو وہ عورتیں کہتی ہیں، واللہ وہ بیماری جس کی وجہ سے ہم بہت پریشان تھے، مطلب ہمارے منہ سے بدبو آتی تھی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ چنانچہ طبرانی شریف میں آتا ہے کہ حضرت عمیرہ بنت مسعود رضی اللہ تعالی عنہا اپنی 4 بہنوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم 5 بہنوں کے منہ سے بہت گندی بدبو آتی ہے جس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں، برائے مہربانی آپ ہمیں اس بیماری سے چھٹکارا دلا دیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور چبا کر ان 5 بہنوں کو دے دیا۔ وہ 5 بہنیں کہتی ہیں کہ جیسے ہی ہم نے گوشت کا ٹکڑا جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک میں چبا کر ہمیں دیا تھا، جیسے ہی ہم نے کھایا تو منہ کی بدبو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ زرقانی شریف میں لکھا ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہی ولادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے اتنی تیز کستوری کی خوشبو آ رہی تھی کہ پورا گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے مہک اٹھا۔ مدارج النبوہ میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر ہوا، سامنے ہی ایک کنواں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے پانی پی کر اسی کنویں میں کلی فرما دی، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کی برکت سے پورے کنویں میں کستوری کی خوشبو آنے لگی۔ طبرانی شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی کا نکاح ہے اور میرے پاس خوشبو نہیں ہے، آپ مجھے خوشبو عنایت فرما دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا، کل تم میرے پاس آنا ایک بڑے منہ والی شیشی لے کر۔ وہ شخص دوسرے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑے منہ والی شیشی لے کر آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پسینہ مبارک اس شیشی میں ڈالنا شروع کیا اور اس شخص کو دے دیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جو اس شیشی میں تھا اپنی بیٹی کو دے دیا۔ جب اس کی بیٹی وہ پسینہ جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیا وہ لگاتی تو اس کی برکت سے نہ صرف اس کا گھر بلکہ پورے اہل مدینہ والوں کو اس کے گھر میں سے خوشبو آتی۔ تبھی تو لوگوں نے اس کے گھر کا نام رکھ دیا بیت المطیبین، مطلب خوشبو والوں کا گھر۔ مدارج النبوہ میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے وہ راستہ مہک اٹھتا تھا، حتیٰ کہ اگر کسی صحابی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا ہوتا یا ملاقات کرنی ہوتی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سونگتے سونگتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لیتے۔